جناب عباس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہم جو ہے علم جو ہے برآمد کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آج کی شب میں علم برآمد کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، آج 7 تاریخ ہے اور جو ہے آج سے کربلا میں پانی بند ہو چکا ہے۔ عزیزو، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد میدان کی طرف جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی گرمیوں میں ماہ رمضان پڑتا ہے یا ماہ رمضان کبھی گرمیوں کے موسم میں آتا ہے تو ہمیں صبح سے شام تک پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور 3 دن کی پیاس ہے۔ صرف سوچے کہ وہ پیاس کیسے برداشت ہوئی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جہاں وفا کا ذکر ہوتا ہے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت عباس کا تصور آتا ہے۔ جہاں بہادری کا ذکر ہوتا ہے فوراً ہمارے ذہن میں جو ہے جناب عباس کا تصور آتا ہے۔ جہاں جو ہے شجاعت کا ذکر ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ جناب عباس کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ عزیزو، اگر واقعی وفا کا پیکر اگر جسے کہا جائے تو وہ جناب عباس ہے۔ کربلا میں جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی آخر وقت تک۔ اگر جناب عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا اسی وقت فتح ہو جاتی۔ جناب عباس کس ہستی کا نام ہے؟ پتہ ہے، جناب عباس کو مولا کائنات نے دعاؤں میں مانگا ہے، اور مولا جس کے لیے دعا کر دے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی۔ کیا کہا مولا کائنات نے؟ کیا خدا مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں حسین کا ساتھی بن چکے، جو کربلا میں حسین کا فداکار بن سکے، جو کربلا میں حسین پر اپنی جان قربان کر سکے۔ جب جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے خواہش کی کہ عرب کا جو ہے وہ بہادر ترین خاندان تلاش کرو اور اس خاندان میں جو ہے مجھے خاندان میں کسی لڑکی سے جو ہے وہ عقد کرنا ہے تاکہ میرے حسین کے لیے بہادر بیٹا پیدا ہو۔ جناب عقیل نے جو ہے وہ تلاش کیا، عرب میں ایک خاندان نظر آیا جو بہت ہی بہادر، شجاع، دلیر۔ گئے جناب عقیل مولا کائنات کا رشتہ لے کر۔ جس خاتون سے جناب امام علی علیہ السلام کو عقد کرنا تھا ان کا نام فاطمہ تھا۔ اس خاندان جو ہے وہ وہاں کا بہت بڑا خاندان تھا، رئیس جسے کہا جائے۔ خاندان کا نام جو کلابیہ سے مشہور ہے، خاندان کلابیہ۔ عزیزو، جناب عقیل گئے اپنے بھائی کا رشتہ لے کر، رشتہ طے ہوا،
نکاح ہوا. 1 سال کے بعد مولا عباس کی ولادت ہوئی. جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، مولا کائنات نے جیسے ہی جناب عباس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو فوراً بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. پوچھا گیا کہ مولا خوشی کا وقت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جب میں نے اس کے بازو دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کیونکہ وہ بازو ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کٹ جائے گا. عزیزو، جناب عباس کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. مولا کائنات صرف ایک جنگ میں جناب عباس کو اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. مخالف فوج سمجھ نہیں پائی تھی کہ علی آ رہے ہیں یا عباس آ رہے ہیں. ہر طرف علی علی، حیدر حیدر کے جلوے جو ہے وہ نام سے مشہور تھے. کسی نے آ کر کہا مولا کائنات سے 11 سال کی عمر تھی جناب عباس کی جب وہ صفین میں گئے. 11 سال کی عمر میں باپ اور بیٹا دونوں برابر لگتے تھے. اگر پردے میں ہو یا نقاب ڈالا ہو تو کسی کو پتا نہیں چلتا تھا کہ باپ کون سا اور بیٹا کون سا ہے. 11 سال کی عمر ہے جناب عباس کی. مولا کائنات صفین میں لے جاتے ہیں جناب عباس کو. جناب عباس کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا جنگ کرو. جنگ کرتے ہیں جناب عباس. چہرے پر نقاب ہے، جو ہے بہادری بھی اس طرح، یعنی کہ بہادری بھی علی کی طرح، حملہ بھی علی کی طرح، بڑھنا بھی علی کی طرح، لگنا بھی علی کی طرح. ہر طرح سے، ہر انداز سے، ہر اینگل سے اگر دیکھا جائے جناب عباس کو تو مجسمہ علی نظر آتے تھے. 11 سال کی صرف عمر ہے جناب عباس کی. قد اتنا تھا کہ بیٹا اور باپ دونوں برابر لگتے تھے. جناب عباس جب حملہ کرنے کے لیے گئے تو یہاں پر آ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی کی طرح نظر آ رہا ہے، آپ ہی کی طرح آنکھیں ہیں، آپ ہی کی طرح شکل ہے، آپ ہی کی طرح حملہ کر رہا ہے، آخر یہ ہے کون؟ مولا کائنات آئے، خیمے سے باہر نکلے اور باہر نکل کے آواز دی کہ عباس اب لوٹ آؤ. جب اتنا سنا تو سب کے حواس باختہ ہو گئے. کہ ہر انداز سے، ہر علی سے ہو بہو، ہر انداز سے ہو بہو مولا کی شبیہ. اچھا، مولا کائنات کہ جس طرح ایک چاند ہوتا ہے اس کے لیے سورج ہوتا ہے، یا ایک سورج ہوتا ہے اس کے لیے چاند ہوتا ہے، جس طرح جو ہے وہ مولا رسول خدا کے لیے امام علی تھے، اس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب عباس تھے. 23 سال جناب امام حسین علیہ السلام جناب عباس سے بڑے تھے. روایت بتاتی ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام چلتے تھے تو مولا عباس ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی جو ہے پیشانی پر اور آنکھ پر ملتے تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی امام جناب عباس کے ہوتے ہوئے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے سامنے کوئی آنکھ اونچی کر کے دیکھے. اتنے دلیر تھے، اتنے بہادر تھے جناب عباس. جنگ صفین میں ہیں، جنگ کر کے آتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں کہ بابا پیاس مار ڈال رہے ہیں. مولا جو ہے وہ غلام کو حکم دیتے ہیں، جناب عباس کے لیے پانی آتا ہے. جناب عباس سیر ہو جاتے ہیں، مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جو ہے پیاسے شہید کیے جاؤ گے. کہتے بابا جان وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری ہوگی. پھر جو ہے جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی تم پانی کے قریب نہیں پہنچ سکو گے.
کہا مولا آخر ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہوگی کہ جو ہے ہم پانی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکیں گے. امام کہتے ہیں کہ بیٹا تم سے کوئی خطا نہیں ہوگی، لیکن یہ جو جنگ والے مخالف ہیں نا، انہی کی اولاد ہوں گی جو تمہیں پیاسا کربلا میں شہید کر دی. جناب عباس کی شجاعت، بہادری، وفاداری اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہر جگہ ہر لمحہ امام جناب عباس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جناب عباس کو جو ہے وہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں جو ہے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے شہید ہوں گا. جب کبھی جناب عباس نے مدینے میں یا جنگ میں تلوار اٹھائی ہے تو ان کو معلوم ہے کیا کہہ کے تلوار روکی گئی ہے کہ عباس ابھی کربلا نہیں ہے، عباس ابھی کربلا نہیں ہے. مولا عباس جو ہے وہ تلوار کو جو ہے رکھتے تھے. جناب عباس کے 3 اور بھائی تھے جو کربلا میں موجود تھے. عزادارو، جناب ام البنین ان کی ماں جناب عباس کی، انہوں نے بھی جناب عباس کو اسی بنیاد پر پالا تھا، اور جناب عباس سے انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی امام حسن کو اور امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہ کہنا. تو جناب عباس کہتے ہیں کیوں امی، کیا یہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، بے شک تمہارے بھائی ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ آقا کہہ کر بلانا، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں. جناب عباس کو مولا کائنات نے ایک مرتبہ امتحان کے لیے بھیجا. جناب مولا کائنات نے سوچا کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بہادری کا امتحان لوں. مولا کائنات جس باغ میں کام کیا کرتے تھے وہاں پر بھیجا مولا عباس کو کہ دیکھو عباس، کسی کو جو ہے وہ باغ میں آنے مت دینا. رات کا کچھ وقت گزرا، مولا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، گئے باغ کی طرف. اتنی جنگ کی کہ صبح نمودار ہونے والی تھی. آخر میں امام جناب عباس نے جب امام علی علیہ السلام کی گردن پر تلوار رکھی، پہلے جناب امام علی علیہ السلام آئے تو کہنے میں باغ میں جانا چاہ رہا ہوں. کہا میں نہیں جانے دوں گا، میرے بابا کا حکم ہے کہ میں کسی کو باغ میں نہ جانے دوں، چاہے کوئی بھی ہو. دونوں میں بحث ہوئی، بحث اتنی طولانی ہوئی کہ جو ہے وہ تلواریں نکل گئی، جو ہے وہ آمنے سامنے لڑائی شروع ہو گئی. مولا کائنات نے ہر اعتبار سے وار کیا، جناب عباس نے ہر اعتبار سے ان کے وار کو روکا. تب مولا کائنات کو جا کر جو ہے وہ یقین ہو گیا کہ نہیں، عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام پر آ جائے. جنگ ہوئی. آخر میں جب امام علی علیہ السلام کی گردن پر مولا جناب عباس نے تلوار رکھی تو مولا نے اپنے نقاب کو ہٹایا. جیسے ہی نقاب ہٹایا، مولا نے جناب عباس نے معافی مانگی. کیا مولا مجھے علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں. کہا عباس کوئی بات نہیں، میں تمہاری شجاعت کا جو امتحان لینا چاہ رہا تھا. اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ کربلا میں ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام، تمہارے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. ہر اعتبار سے مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کے جناب عباس ساتھ ساتھ رہے ہر قدم پر. روایت تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طرح امام جناب مولا کائنات رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسی طرح جناب عباس بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. کیونکہ جناب عباس کو پالا ہی امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا.
امام علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ مجھے ایسا بہادر بیٹا، ایسا شجاع بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کر سکے۔ عزادارو، آج علم بھی برآمد ہونے والا ہے اور ہمارے لیے صرف علم کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک شخص گیا جناب عباس کے روزے پر، 400 سال سے جو ہے وہ لوگ وہاں کے جناب عباس کے روزے کے خادم تھے۔ اس نے ایک بیٹا مانگا جناب عباس سے، کافی سال گزر گئے، اس کو جو ہے بیٹا نہیں ہوا۔ پھر کچھ سال بعد جو اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا کہا جائے تو اس طرح کا جو ہے برآمد ہوا، وہ لایا جناب عباس کی خدمت میں روزے پر۔ لانے کے بعد جو ہے وہ عرض کی کہ مولا، ہم اتنے سالوں سے آپ کے خادم ہیں، آپ نے کیا دیا؟ ایسے کہہ کے مولا کے روزے کی طرف جو اس نے پھینکا تو جو گوشت کا ٹکڑا تھا، روایت بتاتی جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ جناب عباس کی زری پر جا کے لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کی زری پر جا کے لگا، وہ ایک باقاعدہ اچھا جو ہے بچہ بن گیا۔ کسی نے آواز دی، اے شخص، یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی بھلا اپنے بچے کو ایسے پھینکتا ہے؟ آ کے دیکھا تو ایک بچہ جو ہے وہ باقاعدہ جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے بچہ ہو چکا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت سے ایسے واقعات اور معجزات ہیں جناب عباس کے کہ جو تاریخ بیان کرتی ہے۔ صرف ایک جنگ ہے جس میں جناب عباس کو جو ہے مولا کائنات ساتھ لے گئے تھے اور وہیں پر پتہ نہیں لگ پایا تھا کہ کون مولا ہے اور کون عباس ہے۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے، کربلا میں مولا کی جو شہادت ہوئی ہے جناب عباس کی، اس کے 4 مرحلے ہیں۔ جتنا امتیاز یا جتنی بلندی جناب عباس کو ہے، اتنی بلندی کسی کو شہید کو نہیں ہے۔ عزیزو، جناب قاسم کی بھی اپنی بلندی ہے، جناب اونا محمد کی بھی اتنی بلندی ہے، جناب علی اکبر کی بھی اتنی بلندی ہے، لیکن 4 بلندی روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 4 امتیاز جو جناب عباس کو ملے وہ کسی کو نہیں ملے۔ کیا ہے پہلا امتیاز؟ سوچئے گا، تصور کیجئے گا کہ ہماری آنکھ میں چھوٹا سا کچرا بھی چلا جاتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، لیکن جناب عباس کی آنکھ میں تو تیر لگا تھا۔ استاد ایک بہت بڑے استاد ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر اس بنا پر لگا تھا کیونکہ امام حسن کے جنازے پر تیر لگے تھے، تو جناب عباس اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور یہ افسوس کر رہے تھے کہ میں ان آنکھوں سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر لگتے ہوئے تیر دیکھا تھا، اسی بنیاد پر میری آنکھ میں تیر لگا ہے۔ دوسرا امتیاز کیا ہے؟ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ جب جناب عباس کے سر پر گرز لگا تھا تو جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے تھے، کیونکہ یہ گرز اس بنیاد پر لگا تھا کہ مولا کے سامنے، جناب عباس کے سامنے مولا کائنات کے سر پر تلوار لگی تھی۔ اور تیسرا امتیاز سنیں گے؟ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ جناب عباس جب گھوڑے سے گرے ہیں تب ان کے بازو نہیں تھے۔ شاید جناب عباس یہ جانتے ہو کہ بہن زینب کربلا سے شام 3 مرتبہ اونٹ سے گرے گی، ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوں گے،
چوتھا امتیاز کیا ہے معلوم ہے؟ چوتھا امتیاز یہ ہے کہ جب مولا جو ہے آخری وقت ہے، مولا عباس کا امام حسین علیہ السلام قریب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا، کیونکہ جناب عباس جانتے تھے کہ آقا کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اور کمر ٹوٹنے کے بعد کیسے کوئی لاشے کو اٹھا سکتا ہے۔ عزیزو، بشیر ابن جزلم جب مسجد نبوی میں آ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ حسین قتل ہو گئے، حسین مارے گئے، تو جناب ام البنین یہ صدا سن رہی تھی۔ جناب عباس کا ایک بیٹا تھا فضل، اپنے پوتے کو ساتھ لیا، مسجد نبوی کی طرف جناب ام البنین بڑھی، آ کر کہتی ہے بشیر تم کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کون سا حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے؟ تو بشیر کہتا ہے کہ بی بی محمد کا نواسا زہرا کا لگتے جگر جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ جناب ام البنین جانتی تھی کہ جناب عباس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سنیے گا، غور سے سوچئے گا، جناب ام البنین کو معلوم تھا کہ جناب عباس ساتھ ساتھ ہے، تو بشیر سے کہتی ہیں بشیر کیا وہاں پر عباس نہیں تھے جب حسین شہید ہوئے ہیں؟ تو معلوم ہے بشیر کیا کہتے ہیں، بی بی عباس پہلے شہید ہوئے ہیں، حسین بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ کہا ہے بشیر جب عباس کے سر پر گرز لگا تھا تو کیا عباس جنگ نہیں کر پائے تھے؟ تو بشیر کہتا ہے کہ بی بی جب عباس کو سر پر گرز لگا تھا تو عباس کے بازو نہیں تھے۔ عزیزو آپ تصور کیجئے کہ جس انسان کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہو، جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے، جناب ام البنین کہتی ہے کہ اے بشیر بس اتنا بتا دو کہ جب عباس زین سے زمین پر آئے تھے تو کیا سر کے بل آئے تھے، چہرے کے بل آئے تھے یا سینے کے بل آئے تھے؟ عزیزو جب ہم گرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتے ہیں، لیکن جناب عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو بازو نہیں تھے۔ اللہ جانے کس چیز کا سہارا لیا ہوگا، سر کے بل، منہ کے بل گرے ہوں گے یا سینے کے بل گرے ہوں گے۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ بی بی حسین جناب عباس جو ہے وہ سر چہرے کے بل زمین پر گرے تھے، کیونکہ اس کے بازو نہیں تھے جو وہ اپنے بازو کے ذریعے سہارا دیتا۔ اجرکم اللہ۔ مولا عباس خیمے کے در پر کھڑے ہیں، جناب عباس سے، جناب امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھیا عباس تم جو ہے فوج کے سپہ سالار ہو، تم جو ہے فوج کے سپہ سالار ہو۔ پھر جناب عباس جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا عباس تم جو ہے فوج کے سپہ سالار ہو، عصر عاشور قریب آئی۔ جناب عباس کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ 75 سال کا جب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا نا، تو جناب عباس امام حسین سے کہتے ہیں، جناب عباس جو غیرت مند تھے، جناب عباس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک جوان کے ہوتے ہوئے ضعیف جو ہے میدان کارزار کی طرف جائے۔ جناب عباس بڑے امام حسین علیہ السلام کی طرف کیا کہتے ہیں کہ مولا عباس یہ ضعیف ہے، یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، بلا ان سے کس طرح کی جنگ ہوگی، آپ مجھے اجازت دے دیئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھیا عباس
تم جو ہے فوج کے سپہ سالار ہو. آخر میں کیا دیکھتے ہیں جناب عباس؟ دو ننھے ننھے لاشیں خیموں کی طرف آ رہے ہیں. جناب عباس سے برداشت نہ ہوا, کہتے ہیں بھیا عباس اب تو ننھے بچے بھی شہید ہو گئے, اب تو مجھے اجازت دے دیجئے. جناب عباس کو امام حسین روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھیا عباس تم جو ہے فوج کے سپہ سالار ہو تو معلوم ہے جناب عباس کیا کہتے ہیں, سنیے گا. جناب عباس کہتے ہیں کہ بھیا عباس اب کون سی فوج رہی ہے کہ جس کا سپہ سالار میں ہوں. اجرکم اللہ. جناب عباس خیمے کے در پر کھڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے, العطش العطش. کیا دیکھتے ہیں جناب عباس خیمے کی طرف بڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ایک بچی نے مشکیزے کو اٹھا رکھا ہے, کبھی اپنے سر پر رکھتی ہے, کبھی اپنی گردن پر رکھتی ہے, کبھی اپنے سینے پر رکھتی ہے. شاید کہ کچھ ٹھنڈک مل جائے. مشکیزے کو ہلاتی ہے, دیکھتی ہے کہ شاید ایک بوند پانی موجود ہو جسے میں پی کر سیراب کر سکوں. جناب عباس چھوٹی سی بچی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بی بی کیا آپ مجھے جناب امام حسین علیہ السلام سے اجازت دلوائیں گے کہ میں جو ہے وہ نہر فرات پر جا کر آپ کے لیے پانی لے کر آؤں. جناب سکینہ آتی ہے جناب عباس کو ساتھ میں لے کر, کہتی ہے بابا جان آپ چچا جان کو اجازت دے دیجئے کہ ہمارے لیے پانی لے کر آئے. امام حسین علیہ السلام ہے, آخر چھوٹی بچی سفارش لے کر آئی ہے, کس طرح ڈالتے. امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو مشکیزہ دیا, علم دیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کوزہ لے کر خیمے سے باہر آ گئے. جناب عباس فرات کی طرف بڑھتے ہیں, جاتے ہیں. کیا کہتی ہے چھوٹی بچی کہ بچوں اب ہماری پیاس بجھنے والی ہے, میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. کیا دیکھتی ہے کہ علم جو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو بچیاں کہتی ہے اے بی بی یہ علم نیچے کی طرف کیوں گیا. تو معلوم ہے جناب سکینہ کیا کہتی ہے یہ میرے چچا پانی کو بھر رہے ہیں. کیا دیکھتی ہے کہ جب علم لڑکھڑانے لگا تو جناب سکینہ کہتی ہے اے بچوں اپنے کوزوں کو جو ہے وہ زمین پر رکھ دو. چھوٹی بچی ہے, ننھے ہاتھوں کو بلند کیا, کہتی ہے کہ بچیوں جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, بارگاہ الہی کی طرف بڑھتے ہیں, کہتی ہے اے خدا میرے چچا عباس کی خیر ہو. کیا کہتی ہے کہ مولا اے میرے آقا میرے چچا عباس کی خیر ہو. جناب عباس جب خیمے سے نکلتے ہیں تو الوداع کہتے ہوئے جاتے ہیں. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بھیا عباس جناب زینب سے بھی تو رخصت ہو لو, جناب زینب سے بھی تو رخصت ہو لو. میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر واقع کربلا میں کسی پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں تو جناب زینب ہے. جناب عباس خیمے کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں بہن زینب الوداع. جب یہ جملہ سننا تھا تو جناب زینب کہتی ہے کہ بھیا خیمے میں آ جاؤ, میں آپ کا آخری دیدار تو کر لوں. جناب زینب نے اپنی باہوں کو جناب عباس کے ہاتھوں میں ڈالا اور معلوم ہے کیا کہتی ہے بھیا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے میں آئی تھی, جب میں پہلی مرتبہ کوفے کی بازار سے گزری تھی تب بابا علی زندہ تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹی زینب یہی وہ بازار ہے جہاں پہ بکرا و چادر تمہیں لایا جائے گا. مجھے اس بات پر تو یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے اور یہ میں غلط نہیں ہو سکتا. میرے بابا نے کہا ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا, لیکن میں یہی سوچ میں تھی کہ جب میرا عباس جیسا بھائی ہو تو کس کے ماں میں مجال ہے, کس کے لال میں جگر ہے کہ جو میری سر سے چادر کو چھین لے.
جناب زینب کہتی ہے کہ عباس جیسا بھائی ہو جس کے پاس، کس کے جگر میں مجال ہے کہ یہ جو ہے وہ چادر کو چھین لے، لیکن آج یہ واقعہ سچ لگ رہا ہے۔ اب مجھے یہ وقت قریب لگ رہا ہے کہ دور نہیں ہے کہ ہمارے سروں سے چادریں چھینی جائیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم الذین